بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل. پاکستان سوشل ایسوسی ایشن نے امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج سے 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک نشریات خصوصی طور پر جو ہے وہ آغاز کیا ہے. اس پروگرام میں ہم ہمارے علاقائی علماء کرام جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائیں گے اور امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ خراج دیں گے. دوسرا، سیدنا عمر اللہ عنہ یوم شہادت ہے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر فاروق جو ہے ان کا عہد نبوت میں، حکومتی معاملات میں اور جنگ و جدل میں، غزوات میں، سبھی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عمر فاروق سے خصوصی مشاورت فرمایا کرتے تھے اور ان کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کفار کی روح جو ہے وہ بھی کانپتی تھی، بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستہ سے عمر گزر جاتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. تو آج ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کریں گے، ان کی خدمات کو اپریشیٹ کریں گے. تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری ذیشان صاحب، جو ہمیں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے. جناب قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह कारी ज़ीशान साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में आयात बैनात की तलावत से हमारे कुलूबो अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। तो खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो बाहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों और अकीदतों के फूल निछावर करने के लिए बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मैं आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी हुई है जनाब अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब, जो कि हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के नायब सदर भी हैं। मैं जनाब को खुश आमदीद भी कहता हूँ, वेलकम करता हूँ जनाब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आई नसीम में कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीम में कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم آئی نصیب میں ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیب میں طوبیٰ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو کدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیب میں بے دم دل کی دنیا لہکی بھینی بھینی خوشبو مہکی کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیب میں کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیب. ماشاءاللہ یہ تھے الحاج محمد حسن دردی صاحب جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نعیم رضا نوری صاحب، گولڈ میڈلسٹ ہیں پی ایس اے کی طرف سے. آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر آپ کی علمی ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو پی ایس اے کی طرف سے جو ہے وہ اعزاز سے نوازا گیا. تو آج آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے عرض نیوز کے ہمارے رپورٹر ساتھی ہیں ظہور ساجد صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب قاری ذیشان صاحب، قاری شہزاد صاحب، آپ دونوں ناصر خان حضرات کا، قرہ صاحبان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے شان اہل بیت اطہار کو بلند کرنے کے لیے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں ان کو سلام پیش کرنے کے لیے 10 روزہ تقریبات کا، 10 روزہ پروگرامز کا جو ہے وہ ہم نے اناؤنس کیا ہے، جس کا آج پہلا روز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بلند پایا اور جلیل القدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ان کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ آتا ہے. تو ناظرین، آپ یقین کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی سلطنت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی. آپ کی حکمرانی کے طرز عمل کو دیکھ کر ایک کافر جو ہے وہ پکار اٹھا کہ اگر 10 سال تک عمر زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں آج ایک بھی کافر جو ہے وہ سلامت نہ رہتا، سبھی کی سبھی جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ہوتی. تو حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی دعا کر کے جو ہے ان کو مانگا تھا. تو حضرت عمر فاروق جو ہیں، آپ نے اپنے سلطنت میں، اپنے دور اقتدار میں بیت المال کا محکمہ قائم کیا،
پولیس ڈپارٹمنٹ کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ جات کا محکمہ جو ہے وہ آپ نے بنایا، زراعت کے محکمے کو آپ نے ترقی دی، نہریں کھدوائی گئیں، اور آپ عدل و انصاف کا تو کیا کہنے، یعنی کہ غیر مسلم کو اور مسلم کو سبھی کو جو ہے وہ برابر میں جو ہے وہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیا جاتے۔ بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کے دور میں اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جاتا تو اس کی بھی عمر سے پوچھ گچھ ہوتی۔ بلکہ عدل کا ایک اور واقعہ جو ہے ناظرین آپ کے سامنے حضرت صاحب کی موجودگی میں رکھتا ہوں کہ آپ کے 2 صاحبزادے جنگ سے واپس آ رہے تھے تو گورنر کوفہ نے آپ کو کچھ رقم سرکاری خزانہ میں جمع کروانے کے لیے دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس رقم سے آپ کچھ مال ثواب جو ہے وہ خرید لیں اور ادھر مکہ میں جا کر اس کو فروخت کر دیجئے گا، جو منافع ملے وہ آپ کا ہوگا اور جو بقیہ رقم ہوگی اس کو آپ نے سرکاری خزانہ میں جمع کروا دینی ہے۔ یہ خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی تو آپ نے اپنے صاحبزادگان کو بلایا اور ان سے وضاحت طلب کی۔ انہوں نے بتایا کہ جی ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچوں یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کو رقم دی گئی ہے، کیا جو جنگ میں آپ کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، لشکر میں جو دیگر مجاہدین شامل تھے، کیا یہ رقم گورنر کوفہ نے ان کو بھی عنایت کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی یہ نہیں، یہ تو ہمیں دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے امیر المومنین کے صاحبزادگان کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ ساری رقم جو ہے ود پروفٹ سرکاری خزانہ میں آپ جمع کروائیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی انہوں نے گورنر کوفہ کو بھی طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے اس گورنر کو جو ہے وہ ان کے عہدہ سے معزول کر دیا اور کہا کہ آپ ایمانداری کے ساتھ جو ہیں وہ فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں۔ تو کاش ہمارے پاکستان میں بھی، عالم اسلام میں بھی حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں تو دنیا کی جو ہے وہ تقدیر سنور سکتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر لاس جو ہیں وہ آج مختلف کورٹس میں، عدالتوں میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران دے جو حضرت عمر فاروق کی پیروی میں انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں۔ تو میں بات کرتا ہوں جناب نعیم رضا صاحب سے۔ حضور آج کے شہادت سیدنا عمر فاروق کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ فرمائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے، ان کے 10 روزہ پروگرام جو ہیں وہ بھی ہم نے یکم سے 10 محرم تک شروع کیے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کربلا کے جو معاملات تھے، جو واقعات تھے، وہ کیا تھے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یکم محرم الحرام شریف ہے، اور اس محرم الحرام شریف کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے ساتھ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جو مراد رسول ہیں۔ سبحان نبوت کا 6واں سال تھا اعلان نبوت کرنے کا۔ 39 صحابہ جو تھے وہ اسلام کی روشنی سے منور ہو چکے تھے۔ ہوا یہ کہ کفار مشرکین انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، نعوذ باللہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی حربہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ میں جاتا ہوں اور آقا علیہ السلام
کا نعوذ باللہ کلا کما کرتا ہوں۔ آپ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو ایک آنے والا آیا، کچھ شکایتی بھی ہوتے ہیں لوگ، آ کر اس نے کہا کہ عمر تجھے پتہ ہے کہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ مسلمان ہو گئے۔ عمر فاروق سیخ پا ہو گئے، وہاں سے اٹھ کر تلوار ہاتھ میں ہے گئے، جا کر انہوں نے اپنے بہنوئی کے دروازے کو نوک کیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی اور بہن سمجھ گئے کہ آنے والا یہ عام نہیں، یہ میرا بھائی عمر فاروق ہے اور ہے بھی بڑا جرح۔ انہوں نے اور آ کے قرآن کچھ جو تھے ان کو چھپا لیا اور دروازہ کھولا۔ عمر کہنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بھی بس کچھ پڑھ ہی رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھی بات صحیح سے بتاؤ۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ عمر فاروق سیخ پا ہو کر انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ اس وقت بہن جو تھی وہ بول پڑی، اس نے کہا بھائی اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے اسلام کو اپنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا بھی نہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، باقی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ وضو کرو، نہائے۔ نہانے کے بعد جب قرآن پاک کی آیات کو پڑھا، دل منور ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا کہ رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا الہ العالمین اللہم ایّد اسلامی بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب سے اسلام کی مدد فرما۔ یہ دعائے مصطفیٰ تھی۔ بس جو ہی قرآن پاک کی آیات کو دیکھا دل منور ہو گیا۔ بہن کو کہنے لگے کہ بس میں محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تلوار ابھی ہاتھ میں ہی ہے، چل پڑے۔ آقا علیہ السلام کے جانثاران جو تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار لے کر کھڑے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ عمر آ گیا۔ بیک زبان سب نے کہا عمر آ گیا، اور عمر بڑا سخت ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا اس کو آنے دو۔ بس جو ہی آمنا سامنا ہوا، آنکھوں کے ساتھ آنکھیں دو چار ہوئیں تو بس دل دے بیٹھے، قدموں میں سر رکھ دیا کہ آقا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ مسلمان ہو گئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، لوگوں میں جوش و خروش جو تھا صحابہ میں پھیل گیا۔ ایک وہ وقت کہ غربت تھی، لیکن ایک آج وہ وقت ہے کہ عمر فاروق جیسے بڑے جلیل القدر وہ مسلمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ عمر تجھے کیا ہوا؟ جو حضور کے بارگاہ میں آتا ہے اس کا تو دل ہی نہیں چاہتا جانے کو، تو کیا جلدی کر رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں کسی کام جانا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی۔ آپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے کو آپ نے نوک کیا۔ جب کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا تو اس نے کہا ابو جہل تو وہ جانتا ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا بھی ہاں تو عمر ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ فرمایا کہ تیری بھول ہے، آج میں مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ گیا ہوں۔ اتبا کے دروازے پہ گئے، شیبہ کے دروازے پہ گئے، جتنے بھی مشرکین تھے بڑے بڑے ان کے چھکے چھڑا دیے، ہر ایک کو جا کر انہوں نے پیغام دیا اور ساتھ کہا کہ یاد رکھو اگر ہمارے سامنے کوئی حائل ہوگا جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ باپ کے سائے سے محروم رہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، وہ ہمارا سامنا کر سکتا ہے، وگرنہ خبردار آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی کہ آقا عمر آیا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کفر کی طرف مائل ہو گیا ہو۔ سرکار مسکرائے، فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے کہ یا اللہ عمر ابن خطاب سے اسلام کو طاقت عطا فرما دے۔ بس وہی ہوا، عمر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں چھپ کر کیوں؟ آج عمر مسلمان ہو گیا، کعبے کے سین میں ہم کھڑے ہو کر اللہ اعلان نماز پڑھیں گے۔ تلوار نکالی اور سب کو بتا دیا کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا، آؤ کوئی آنے والا ہے تو۔ لیکن کیونکہ کفر کی صفوں میں سناٹا چھا گیا، عمر جیسے جرید انسان جو تھے انہوں نے للکارا اور آقا علیہ السلام نے بما اصحاب کے خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا فرمائی۔ وہ عمر جیسے آپ فرما رہے تھے، اللہ جو ہے عمر کی زبان میں بولتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے
ان اللہ لا ينطق بلسان عمر، اللہ عمر کی زبان میں اکثر فیصلے جو عمر کرتے تھے نا، اللہ رب العزت جل جلالہ جبریل امین کو بھیج دیتے کہ جو فیصلہ کیا گیا یہ صحیح ہے۔ وہ عمر جب آپ کی خلافت کا دور آیا، ایک وہ وقت تھا حضور کی بارگاہ میں ابھی آئے نہیں تھے، اونٹ گم ہو گیا، باپ نے کہا کہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، تو اہل ہی نہیں ہے، گھر سے نکال دیا۔ لیکن ایک وہ وقت تھا جب محبوب کی بارگاہ میں آئے، فاروق اعظم کے لقب سے نوازے گئے۔ جب آپ کی خلافت کا دور شروع ہوا تو خلافت کا دور کیسا عظیم دور تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک، مطلق العنان بادشاہ، اور پھر عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والا۔ اس حد تک آتا ہے کہ ایک بچی خاتون وہ رو رہی تھی، آپ پاس سے گزرے، آپ نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں فلاں گھر کی غلام ہوں، مالکہ نے تیل لینے بھیجا، مجھے ٹھوکر لگی ہے، تیل گر گیا زمین میں اور زمین جو ہے وہ تیل کو سما گئی۔ آپ نے کہا اچھا پھر کیا؟ اس نے کہا حضور میری مالکہ مجھے مارے گی۔ آپ نے زمین کے اوپر ٹھوکر ماری، فرمایا کہ زمین اس کے تیل کو اگل دے، تجھے پتہ نہیں کہ عمر جو ہے وہ تیرے اوپر انصاف کرنے والا ہے۔ زمین نے تیل کو اگلا، اس نے اپنی بالٹی یا برتن بھرا اور بخوشی وہ چلی گئی۔ وہ عمر رات کو گشت کرتے ہیں، اتنے لاکھوں مربع میل کا مالک ہو، رات کو گشت کرتے ہیں، گشت کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں، ایک جگہ تھوڑی سی روشنی تھی، جنگل کا سما ہے، اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بچے پیدا ہونے کا وقت ہے، اور عمر نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ جب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ اپنے کانوں سے سنا، دوڑ کر گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ آج دائیا کا بندوبست تو نے کرنا ہے، بس تو ہی خود دائیا بن جا، کیا خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہو جائے، بس لیکن بتانا نہیں ہے۔ وہ اس کٹیا میں گئے، جب گئے تو انہوں نے کہا بھی میں دائیا ہوں، انتظام کر لیا، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا ہوا نا تو وہ بخوشی آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی یا امیر المومنین تجھے بیٹے کی مبارک ہو۔ اس وقت وہ بدوی جو تھا وہ کانپنے لگ گیا، اس نے کہا بھی اوہو میں نے کیا غلطی کی، آ کر پاؤں میں گرا۔ آپ نے کہا نہ نہ نہ، میرا فرض بنتا ہے کہ جب بھی جس وقت بھی رعایا کو ضرورت ہو، بادشاہ وقت وہ ہوتا ہے جو اس وقت پہ پہنچ جائے۔ اس لیے آپ نے کہا نا کہ نہر فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن مجھے عمر کو پوچھا جائے گا۔ اور پھر آپ کا وہ دور مبارک ایسا زرعی دور، من کان اللہ کان اللہ لہو ہے نا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہاوند کے علاقے میں حضرت ساریہ کو بطور سپہ سالار بھیجا، ادھر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ نے خطبے کو چھوڑ کر فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ 950 کلومیٹر دور عمر فاروق، یہ اللہ کی دی ہوئی یعنی شان ہے کہ آپ وہاں ساریہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے تھے کہ ساریہ کچھ غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ آپ نے بتایا کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے، ساریہ پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے۔ جب خطبہ دے چکے تو لوگ آگے، انہوں نے کہا حضور خطبے میں عجیب بات ہو گئی، آپ نے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل کہا، وجہ کیا تھی؟ آپ مسکرائے، فرمایا کہ ساریہ غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، میں نے اس کو بیدار کیا ہے، اگر بیدار نہ ہوتا، فاتح کی حیثیت سے نہ آتا، اللہ نے اس کو فتح عطا فرما دی۔ پھر ہر دور میں ماننے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے، انہوں نے کہا بھی ہو سکتا ہے یار ایسی بات ہو، لیکن جب ساریہ فاتح کی حیثیت سے آئے تو وداعی پہاڑیاں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کو مدینہ طیبہ کے حاضرین نصیب فرمائے، اس سے پہلے مہمانوں کا استقبال بھی وہاں کرتے تھے، الوداع بھی وہیں کرتے تھے، اس کے پہلے ہی لوگ جا چکے۔ انہوں نے کہا ساریہ کوئی نئی بات بتا۔ انہوں نے کہا بھی نئی بات کیا، الحمدللہ فاتح کی حیثیت سے آ رہا ہوں، کوئی نئی بات؟ انہوں نے کہا بھی جمعے کا دن تھا، خطبے کا ٹائم تھا، عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، میں غفلت کی نہیں سویا ہوا تھا، اچانک آپ نے مجھے بیدار کیا، فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ اگر عمر فاروق مجھے نہ اٹھاتے، مجھے نہ اس طرف توجہ دلواتے تو آج میں فاتح کی حیثیت سے کبھی مدینے میں نہ آتا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے سادات کے ساتھ پیار، وہ بھی بے مثال تھا، بلکہ آپ کوئی دینی کام کر رہے تھے، عوام خلق کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کو اندر نہیں جانے دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے خود تشریف لے آئے، جب دربان نے روکا، انہوں نے کہا بھی آپ کے ابو نے روکا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ کہ میں بیٹا ہوں، میں آیا ہوں۔ جب دربان نے جا کر بتایا نا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں بڑا ضروری کام کر رہا ہوں، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس جا رہے ہیں، دوسری طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آمنا سامنا ہو گیا، فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟ واپس آ رہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو سے ملنا چاہتا تھا، کچھ کام تھا، لیکن دربان نے اجازت نہیں دی۔ آگے جا کر پوچھا بھی ہے، انہوں نے کہا بھی ابو جو مصروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے۔ آپ بھی واپس لوٹ پڑے۔ جب واپس لوٹے نا، دربان نے دور سے دیکھا، اس نے جا کر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فوری اٹھے، ایک جوتا پہنا ہوا ہے، ایک جوتا پہنا نہیں ہے، ننگے پاؤں دوڑ کر گئے، روک کر کہا کہ شہزادے کیا بات ہے، کیوں واپس جا رہے ہو، کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے کام تھا، لیکن جب میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا ہے وہ واپس جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو پھر مل لوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ یہ سارا صدقہ تیرا اور تیرے نانے کا ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم بغیر اجازت کے میرے پاس آیا کرو۔ یعنی اتنی محبت، اتنا پیار تھا کہ جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کا بچپن ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، آپ کا بچپن ہے، کچھ کھیل کھیل رہے تھے، اوپر سے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آ گئے، وہ بھی بچے تھے۔ انہوں نے کہا یار مجھے بھی کھلاؤ۔ حضرت امام حسین بولے، انہوں نے کہا بھی جو غلام ہوتے ہیں ان کا مالکوں کے ساتھ کھیلنے کا کیا کام؟ اتنی بات ہوئی تو وہ کیونکہ امیر المومنین کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا مجھے غلام کہہ دیا، عجیب بات ہے۔ جب اتنی بات کی نا تو آپ حضرت امام حسین بولے، انہوں نے کہا بھی میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ تو ہمارا غلام، تیرا باپ ہمارا غلام اور ہمارے نانا کا غلام۔ روتے ہوئے عبداللہ عمر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے، بیٹے کیا بات ہے خیریت؟ اس نے کہا ابو آج عجیب بات ہو گئی، مجھے غلام کہہ کر بلایا گیا ہے۔ کس نے بلایا؟ اس نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں بھائی کھیل رہے تھے، میں نے اجازت طلب کی کہ میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ غلام کا مالک کے ساتھ کیا کام ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساتھ بچے کے لیے تھوڑا سا جوش بھی آیا۔ میں اچھا بچے ایسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے کہا ہے، جاؤ جا کر دوبارہ کہو کہ جو بات کہی تھی مجھے لکھ کر دو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، باپ کہہ دے کہ میں تیرے پیچھے ہوں، جا جو مرضی کر۔ عبداللہ بن عمر دوڑ پڑے، انہوں نے کہا اب بات کر جو بات کی تھی۔ انہوں نے کہا میں کب یعنی پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا پھر لکھ کر دے۔ آپ نے قلم مبارک کو پکڑ کر وہ کاغذ بھی پاکیزہ جس کے اوپر ہاتھ لگیں تو سید الشہداء کے لگیں، امام عالی مقام کے، لکھ کر دیا کہ تم اور تمہارا باپ ہمارے غلام، ہمارے نانا کے غلام۔ سائن کر دیے۔ بیٹا بھاگ کر گیا، ابو دیکھو لکھ کر بھی دے دیا۔ بس یا باپ نے دیکھا نا، اس رکے کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، سر پہ کے اوپر رکھا اور کہا کہ بیٹے بس میری آخرت سنور گئی، میری آخرت سنور گئی۔ بیٹا کہتا ہے ابو خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بیٹے مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ معاف کرے یا نہ کرے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ آج مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا اور سرٹیفکیٹ بھی امام عالی مقام کے ہاتھوں سے مل گیا۔ بیٹے ہر ایک نے مرنا ہے، جب میں مر جاؤں مجھے کفن پہنا دینا اور میری کفنی جو ہے نا اس کے نیچے میرے سینے کے اوپر اس رکے کو لکھ دینا، رکھ دینا، رکھ کرنا۔ بس تیرا کام یہ ہے، جب فرشتے اٹھائیں گے نا مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنتا، جب کہیں گے تو میں یہ رکا پیش کروں گا کہ تم مجھے کیا پوچھتے ہو، میں تو غلاموں کا غلام، میں حضور کے غلام ہوں۔ یعنی اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا یعنی تعلق تھا کہ یعنی اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ پھر آپ نے بیت المقدس کو جب فتح کیا ہے، اللہ کرے آج بھی بیت المقدس کی سرزمین پکار رہی ہے، انبیاء کا کعبہ ہے، پکار رہی ہے کہ کاش کوئی عمر فاروق آ جائے، کاش ان کا کوئی غلام آ جائے۔ اور ہمارے جتنے بھی ممالک کے یعنی ہیں سربراہان، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کٹ رہے ہیں، ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کو سلامت نہیں رکھا جا رہا، بڑے عجیب مسائل ہیں۔ اور پھر یہ یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھیں تو کیوں بیٹھیں؟ جب قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آج بطور فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں، لوگ استقبال کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہیں، جن میں یہود و نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن ادھر یہ پروٹوکول کے ذریعے نہیں جا رہے، صرف ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، ایک خود ہے۔ مدینہ طیبہ سے جب نکلے نا تو کہنے لگے میرے غلام تیرا اور میرا ساتھ ہے، 1 کلومیٹر تو نے سواری کرنی ہے، میں مہار کو پکڑوں گا، 1 کلومیٹر میں نے سواری کرنی ہے، تو مہار کو پکڑے گا۔ ٹھیک ہے حضور۔ چلتے اپنی باری کرتے جب قریب پہنچے نا، آخری میل رہ گیا، آپ نے کہا کہ میری باری ختم ہو گئی، اب تو سوار ہو، میں مہار کو پکڑوں گا۔ اس نے کہا حضور وہ سامنے دیکھو، لوگ دیکھ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، حضور مہربانی کریں، میں تو غلام ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، میں عدل
اگر میں نہیں کر سکتا تو کون عدل کرے گا؟ ہاں جی، تو سواری کرے گا، میں بطور یعنی مہار کو پکڑ کر جاؤں گا۔ آج وہ غلام قد کا چھوٹا ہے، آنکھیں دھنسی ہوئیں، کالا سیاہ، ہونٹ موٹے، عجیب حالت، اونٹ پہ سوار ہے، اور مالک جو ہیں، امیر المومنین جو ہیں، وہ مہار کو پکڑ کر جا رہے ہیں۔ دور سے جب دیکھا نا، دیکھنے والوں نے، وہ جو یہودی و نصارہ تھے، انہوں نے کہا بھی ہیں یہ بادشاہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک، اور جس سے کفر کی دنیا جو ہے لرزتی ہے، یہ کیسا ہے؟ عجیب، یہ کالا کلوٹا۔ لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مالک جو ہے اس نے مہار کو پکڑا ہوا ہے، امیر المومنین مہار کو پکڑا ہوا ہے، اور غلام جو ہے وہ سوار ہے اونٹنی پہ۔ بس اس بات کو ہی، اس ادا کو ہی دیکھ کر سینکڑوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا کردار، آپ کا یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، آپ کا تعلق ہے جی، اور اس تعلق جو ہے کہ شریعت مصطفیٰ کو اپنے دامن سے انہوں نے نہیں چھوڑا ہمیشہ۔ جی 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 بالکل، دریائے نیل یعنی ایک ایسا دریا تھا جس میں ہر سال ایک دو شیزہ خوبصورت اس کو قتل کر کے اس کا خون بہایا جاتا تھا، اس وقت بہتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ کے غلام وہاں گورنر تھا حضرت علم، جی، اس نے جب دیکھا دوشیدہ چیختی چلاتی آ رہی ہے، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دریائے نیل جو ہے اس وقت تک چلتا نہیں جب تک اس میں کسی خوبصورت دوشیدہ کا خون نہیں بہایا جاتا، یہ چلتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا رک جاؤ، رک جاؤ، ہم حضور کے غلام ہیں تو ہم کیوں ناجائز قتل کریں؟ رک جاؤ۔ وہ رک گئے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ایسی بات ہے، تو آپ نے رکا لکھا، 2 سطریں لکھی کہ ارے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، وگرنہ عمر جو ہے تجھے کبھی بھی چلنے نہیں دے گا۔ کچھ اس ملتے جلتے الفاظ تھے۔ آپ لے کر آئے، فرمایا رکا دریا کے پیٹ میں رکھ دو۔ دریا کے پیٹ میں رکھا تو رکا رکھا گیا، اوپر تھوڑی سی ریت ڈالی گئی، لوگ باہر آئے تو دریا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں 92 میں الحمدللہ میں نے حاضری دی، اور وہاں ایک تھی بھائی محمد مساعد صاحب، کیا کہ دریا جب چلتا ہے نا، اہل علم سارے جانتے ہیں، وہ ایسے محسوس ہے ایک چادر چل رہی ہے، ایک چادر جا رہی ہے، لیکن ایک جگہ پہ وہ دریا چلتا ہے، نیچے جاتا ہے، نیچے جا کر پھر اوپر پانی جاتا ہے، پھر آگے سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ اس جگہ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا رکا رکھا ہوا ہے، پانی جو ہے وہ چلتا ہوا آتا ہے، آ کر اس رکے کو سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کر کے پھر سیدھا اپنے سفر کی طرف روانہ رہتا ہے، اور وہ دریا قیامت تک چلتا رہے گا، اس کو کسی بھی خون کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور عمر فاروق کے رکے کے ساتھ دریا چل پڑے۔ جی، شیطان کی کیا مجال ہے کہ شیطان دور رہو؟ اس لیے فرمایا گیا نا جب عمر کا نام آتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اپنے راستے ہی چینج کر لیتا ہے۔ کاش ہمیں ایسے حکمران جو ہیں ان کو اللہ ہمارے حکمرانوں کو یعنی یہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ کچھ نہ کچھ حضرت عمر فاروق کی سنت ہی ادا کر لیں، آپ کی پیروی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ بچے یا کوئی خواتین جو ہیں وہ دف پر آپ کو سنا رہی تھی، عید کا دن تھا نا، عید کا دن تھا، تو دف آقا علیہ السلام سن رہے تھے، آپ تو رحمۃ اللہ عالمین ہے نا، اوپر سے اچانک عمر فاروق آ گئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے نا تو بچیاں جو تھیں وہ دفوں کو لے کر بھاگ پڑی، تو سرکار نے فرمایا کہ عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے، عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ تو عمر جو ہیں وہ واقعی عمر ہیں، عمر نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، جی، آقا اسلام کے ساتھی تھے، جی، اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے، اور ان کا آپس میں بھی بڑا پیار تھا، یہ بھی یاد رکھیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جو آپس میں ان کا یہ تھا وہ تھا، نہ، بلکہ روایت میں آتا ہے حضرت علی پاک آپ راوی ہیں کہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں سورج اور چاند نہیں ہوگا، جنت میں سورج اور چاند نہیں ہوگا، اور پھر روشنی کس کی ہوگی؟ حضرت عمر فاروق کے چہرے کی روشنی جو ہے نا، اس سے جنت جو ہے وہ جگمگائے گی۔ ادھر حضرت عمر فاروق راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کیا کہ ایک دن کیا ہوا، جنتی جنت میں جب چلے گئے تو روشنی منور ہو رہی تھی، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ روشنی بہت زیادہ تیز، بڑی خوبصورت روشنی، بڑی آنکھوں کو بھا جانے والی تیز روشنی ہوئی، تو جنتیوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، آج روشنی بدل گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ آج حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ حضرت علی پاک نے کوئی بات کی ہے، اس بات کو سن کر فاطمہ زہرا مسکرا پڑی ہیں، اور آپ کی مسکراہٹ سے جنت کے در و دیوار چمک اٹھے۔
وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جو لخت جگر مصطفیٰ ہیں اور ان کے بیٹے حضرت امام علی مقام، کیونکہ یوم شہادت بھی ہے نا، اگر اس کو دیکھا جائے تو میں تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، یعنی عارف والا کے قریب امام علی مقام کی کانفرنس تھی، وہاں میں حاضری دی تو گرمی کا موسم تھا. جب موسم تھا نا تو میرے سامنے ایک خربوزہ لے آئے. ان کا یہ خربوزہ آپ کو کھلاتے ہیں، عارف والے کے خربوزے بڑے زبردست ہیں. خربوزہ آیا، انہوں نے ایک کاش جو وہ کاٹی، مجھے جب پیش کی نا تو میں نے کہا یار خربوزہ بڑا میٹھا ہے، بڑا با کمال ہے. تو وہ نوجوان جو تھا نا اس نے کہا بابا تو کس پیڑی چو لیا ہے، کہاں سے لایا؟ اس نے کہا یار فلاں پیلی سے. اس نے کہا بیج کہاں سے آیا تھا؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے. میں نے کہا یار کمال ہے، میں کہتا ہوں خربوزہ میٹھا ہے، آپ کہتے ہو فصل جو ہے، زمین جو ہے وہ کون سی ہے، جی بیج کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی زراعت کا ایک قانون ہوتا ہے، زراعت کا قانون ہے بیج اچھا ہو، زمین اچھی نہ ہو، فصل اچھی نہیں ہوتی. زمین اچھی ہو، بیج اچھا نہ ہو، فصل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی. زمین بھی اچھی ہو، بیج بھی اچھا ہو تو فصل جو ہے وہ باکمال ہوتی ہے. اس لیے ہم نے پوچھا کہ خربوزہ میٹھا ہے، کون سی زمین ہے، کون سا بیج؟ میں نے تقریر بن گئی یار جس کا المرتضیٰ ہو، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہو، پھر کربلا کے میدان میں قرآن نہ پڑھے تو اور پھر کیا کرے؟ وہ امام حسین، امام علی مقام. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تم میں 2 چیزیں بھاری چھوڑ رہا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے بارے میں فرمایا نا کہ صحابی کا نجومی بیعی بکتا تھا. صحابی میرے ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چل جاؤ گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. دوسری طرف فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان دونوں کے پیچھے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کون کون سی چیزیں؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن اور اہل بیت، ان کو اپنے دامن کے ساتھ سمیٹ کر رکھو، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آج گمراہی کا راستہ کیوں یعنی ہموار ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی قرآن صرف کہتا ہے یہ قرآن قرآن قرآن، اہل بیت کا خیال نہیں کرتے کہ اہل بیت اطہار کیا ہیں. کوئی اہل بیت کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، قرآن کا خیال نہیں کرتا. دونوں گمراہی کے راستے میں پڑ گئے. لیکن ہے کیا قرآن جو ہے، قرآن ایک ہوتا ہے، آپ اہل علم ہیں، دانشور ہیں الحمدللہ، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتی ہے تھیوری. صرف تھیوری پڑھائی جائے، پریکٹیکل نہ کروایا جائے تو مزہ نہیں آتا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے مکان بنانا ہے، یہ ایسے بنے گا ایسے بنے گا، جب تک وہ بنائے گا نہیں اس کو تجربہ نہیں ہوگا. قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے اور پریکٹیکل کیا ہے؟ کربلا کا میدان ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، اور جو صبر کرنے والا ہے اس کے لیے بشارت ہے. تو میدان کربلا میں پریکٹیکل کر کے حضرت امام حسین نے دکھا دیا. بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، جی اولاد کی، مال کی بھی کمی ہے، جانوں کی بھی کمی ہے، اولاد کو قربان کیا جا رہا ہے. یار جس کا بیٹا 18 سال کا بیٹا ہو، اس کو اس کے سامنے یعنی جب اس کے اوپر تیروں کی بارش کی جائے تو اس باپ کو ہم کیوں نہ سلام پیش کریں؟ ایک بچہ فوت ہو جائے تو بندہ جو ہے پاگل ہو جاتا ہے. تو جس کے سامنے پورا گھرانہ شہید کر دیا گیا، جس کے سامنے، اور بچہ اگر دیکھا جائے علی اکبر، علی اصغر، 2 ایسے شہزادے تھے، جب دونوں کو اکٹھا کیا جاتا تو شبیہ مصطفیٰ بن جاتی. علی اکبر جب اجازت دی نا، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دو، میں اسلام کے نام پہ جان قربان کرتا ہوں. جب لے کر گئے تو آپ نے سینکڑوں کفار جو تھے نا ان کو، یعنی وہ یزیدی جو تھے ان کو تحت کیا، حتیٰ کہ پیاسے تھے. انہوں نے کہا العطش یا ابو یا ابا العطش ادرکنی یا ابا. آپ دوڑ کر گئے، جب دوڑ کر گئے ادھر سے آواز آتی ہے العطش ادرکنی یا ابو، مجھے پکڑ لیجئے، بہت پیاس لگی ہے. آپ جب اٹھا کر لا رہے ہیں نا تو تاریخ گواہ ہے کہ دیکھا گیا کہ بیٹا ہے جس کے پاؤں زمین پہ اوپر گھستے جا رہے ہیں، اور باپ جو ہے اس کو اٹھا کر اس کی لاش کو لے کر آ رہا ہے. اور کیا دیکھتا ہے؟ سینے میں جب رکھا نا گودی میں تو بیٹا جو تھا اس کے چہرے کو باپ دیکھ رہا ہے. آخری وقت ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا، فرمایا کہ بیٹے کیا بات ہے، تو ہنسا بھی ہے، رویا بھی ہے، بات کیا؟ اس نے کہا حضور میں کیا بتاؤں، ابھی آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. رویا اس لیے ہوں کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد میرے باپ کی باری ہے، ظالم جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کاش میں دوبارہ ہو جاتا تو میں ان کا تحقیق کرتا. لیکن ہنسا اس لیے ہوں، آقا علیہ السلام 2 جام شراب طہورہ کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ بیٹے یہ ایک تیرے لیے ہے، یہ تیرے ابا حسین کے لیے ہے.
تو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا کنبہ کس لیے قربان کیا کہ یزید جو تھا وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور یعنی شرابی تھا. شراب کا رس کیا تھا؟ اس کے کچھ اشعار میں یہ تھا کہ وہ کہتا کہ اگر شراب پینا اسلام میں ناجائز ہے تو پھر عیسائی بن کر شراب پی لے. اس حد تک بھی اس نے کہا. اور پھر ایسا ظالم جس نے یعنی مسجد نبی میں گھوڑے بنوائے، جس نے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کا قتل کیا، جس نے عزتوں کو پامال کیا، تو ایسا فاسق فاجر ظالم جو تھا نا، اس کے ہاتھ پہ امام حسین تو بیعت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اسلام جو تھا وہ کمزور پڑ رہا تھا. اسلام کا نام لیوا نہ رہتا. جیسے ہمارا کوئی مریض ہو نا، وہ کمزور پڑ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہے. تو اب بلڈ کون دے گا؟ ماں کہے میں دیتی ہوں، باپ کہتا ہے میں دیتا ہوں، بھائی کہتا ہے میں دیتا ہوں. لیکن ڈاکٹر کہے گا بھی ایسے نہیں ملے گا. بلڈ جس کا میچ ہوگا، جس کا بلڈ میچ ہوگا وہی ملے گا. تو اسلام کو بھی بلڈ کی ضرورت تھی. اب میچ کس کا ہوا؟ حضرت امام علی مقام آپ کا بلڈ جو تھا وہ میچ ہوا. تو آپ نے اسلام کے نام پہ اپنی قربانی پیش کر کے ایک صرف اکیلے نہیں، اپنے بھائی کی قربانی، اپنے عزیز کی قربانی، دوست کی قربانی، جتنے بھی احباب تھے ساری قربانیاں کر کے آپ نے بتا دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، تھر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو آج بھی ہمیں یہ سبق ہے. آقا علیہ السلام کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن کے ساتھ پیار کرو، اس کو لے کر گلی گلی پھیل جاؤ، اور ساتھ کیا حضرت امام حسین کا طریقہ کار جو ہے نا اس کو بھی بتاؤ کہ حسین وہ ہے جو یعنی حق کے لیے ڈٹ گیا. اس نے اپنی گردن کو نہیں دیکھا، اپنے دوستوں کو نہیں دیکھا، اپنے عزیزوں کو نہیں دیکھا، بلکہ حق کی خاطر انہوں نے قربانی دی، اور ایسی قربانی دی جو لازوال قربانی تھی. آج ہر گھر میں حسین تو ملتا ہے لیکن یزید کا نام جو ہے وہ ختم ہے. تو میرے بھائی انشاءاللہ یہ 10 روزہ پروگرام جو ہے پروگرام ہوتا رہے گا. آپ ضرور سنیں، کیونکہ یہ محمد احمد ساجد صاحب انہوں نے جو بڑا خوبصورت یعنی PSA کا ڈیجیٹل کا پروگرام بنایا ہے. انشاءاللہ اس میں بہت یعنی بڑی تاریخی معلومات ملیں گی، اور انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی جلوہ. بہت شکریہ جناب حضرت مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ تعالی کل 2 محرم الحرام کو آپ کا میزبان محمد احمد ساجد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوگا، اور کل کے لیے ہمارے ساتھ موضوع گفتگو پر ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب. ان کا خطاب ہوگا. آپ احباب جو ہیں ہمارے اس ویڈیو کو، اس پروگرام کو شیئر کریں، تاکہ جو احباب یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے ان تک یہ پروگرام جو ہے پہنچ سکے. ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، فالو کیجئے. انشاءاللہ تعالی PSA ڈیجیٹل کے زیر اہتمام 10 روزہ یہ پروگرامز جو ہیں یہ ہمارے 10 محرم تک چلتے رہیں گے. بہت شکریہ. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.